تشریف لائی ہے. انشاءاللہ حضرت والا کا بڑا قیمتی خطاب ہوگا. حضرت والا کے آنے سے پہلے میں نے چند باتیں کہی تھی تو وہ باتیں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تیمم کی مانند تھی. تیمم کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے اور نماز کا وقت نکل جائے تو وہ نماز کو بچانے کے لیے تیمم کر لیتا ہے. تیمم کرنے کے بعد اسے پانی مل جائے تو وہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے. یوں ہی سمجھ لیں یہ گفتگو تیمم کی جیسی تھی. اب وضو کرنے کا مسئلہ آ گیا ہے. میں حضرت مولانا کو بڑے ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مولانا اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت کے ساتھ خطبہ 40 پر 5. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی فی مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک دفعہ موقع بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ تقوی حاصل کریں اور تقوی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. جیسا کہ اس آنے والے مہینے رمضان میں جو بندوں کو روزوں کے ذریعے سے جو نعمت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے تقوی کی، جس کو ابھی مولانا نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے، اور یہ مہینہ شہر مبارک ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. شہر عظیم ہے، بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا گیا اور شہر الغفران بھی کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ بندوں کو دیتے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہو تو ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ میں تو آپ کا بننا چاہتا تھا، آپ کا ہونا چاہتا تھا، اور میں متقی بن کر آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ نفس و شیطان جو ہے مجھے بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جبرائیل امین کو بھیج کر تمام شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں، تاکہ یہ شیطان جو ہے ہمیں بہکا ہی نہ سکے، گناہوں کی طرف نہ مائل کر سکے. اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. دوسرا جو دشمن ہے ہمارا وہ نفس، اللہ روزے رکھوا کر نفس کو نرم کر دیتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے نفس، اب اس کی گناہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی. اللہ نے شیطان کو اور نفس کا انتظام کر دیا اور بندے کے لیے آسان کر دیا کہ بندے اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، دوڑ کر آئیں. اور اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک عجیب نظام چلاتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں. اس بات کی یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے جنت میں جائیں، اور جہنم میں جانا اللہ پاک بندوں کو بھیجنا نہیں چاہتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ اس امت کو رمضان نہ عطا کر دے، اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو سورہ اخلاص ہے اللہ تعالیٰ یہ عطا نہ کرتے. اس امت کو رمضان ملا ہی اس لیے ہے، اس امت کو قرآن ملا ہی اس لیے ہے کہ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے.
پھر دیکھیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عجیب انتظام فرما دیتے ہیں. وہ بندے جو سال بھر نیکی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی عبادتیں اللہ کی شان کے نیچے رہ جاتی ہیں. ہم کتنا بھی زور لگا کر اللہ کی عبادتیں کر لیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی شان کے نیچے ہی رہے گی, کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے بندوں کے اوپر جو بندگی کا حق ہوتا ہے, ایک مثالی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کی عجیب تعریف, اللہ کی عجیب انداز بندگی کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک, اے اللہ مجھ سے آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی تعریف میں ایسے جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان کروائی. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے نیچے ہماری عبادتیں رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ دیتے ہیں رحمت کا, دے کر کیا کرتے ہیں, ایسے نیک بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر بعض بندے وہ ہوتے ہیں سال بھر نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھ دیے ہیں اور اللہ اس میں مغفرت فرما دیتے ہیں. اور بعض بندے وہ ہوتے ہیں گناہ کر کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوتا ہے. اللہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اتق من النار کا اللہ نے اس کو بنا دیا اور اللہ جہنمیوں کو جہنم سے برات کا اعلان کرتے ہیں. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو اتارا اسی لیے ہے, یعنی اس مہینے کو دیا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کی. اللہ نے اس مہینے کے اندر اتنے بہانے اکٹھا کر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو اللہ بہانہ بنا کر مغفرت کرنا چاہتے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. سب سے پہلا بہانہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں. پھر اللہ دوسرا بہانہ یہ بنا دیتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ایک نفل پر فرض کا ثواب اور فرض پر 70 فرض کا ثواب, ایک نیکی کا بدلہ 70 سے شروع ہوتا ہے رمضان میں, اور زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی شان کے مطابق جو بندہ جتنا اخلاص سے کام کرے گا اللہ اس اعمال کا اگر اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. اللہ نے اس میں اعمال کے دام کو بڑھا کر مغفرت کا سامان اکٹھا کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہانہ بنا دیا کہ افطار کے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ آسمانی دنیا کی طرف ایک خاص تجلی فرماتے ہیں, فرما کر روزے داروں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اگر اس وقت روزے دار اپنی مغفرت مانگتا ہے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. پھر اللہ ایک اور بہانہ بناتے ہیں رکھ دیا اس کے اندر مہینے میں, یہ کہ اللہ نے مخلوق کو روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا پر ان کو لگا دیا. سمندر کی مچھلیاں, دریا کی مچھلیاں, بل کی جھوٹیاں اور دیگر مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کے دعا کو سبب بنا کر مغفرت فرماتے ہیں. اللہ نے ایک اور بہانہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے برات عطا کرتے ہیں. اللہ نے ایک اور بہانہ بنا دیا کہ جتنا پورے رمضان میں ہر رات مغفرت ہوتی رہی, اکٹھا اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی آخر رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. پھر اللہ نے اس کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرض ہے, تو اللہ روزے کو بہانہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ نے اسی مہینے میں رمضان مبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے,
اللہ تراویح کو بہانہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور بہانہ بنا دیا. اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا. وہ بندے جو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, اللہ اس قرآن کی تلاوت کو بہانہ بنا کر مغفرت فرما دیتے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہانے رکھے ہیں. ایک بہانہ یہ بنا دیا, جب عید کی رات آتی ہے تو اس کل عید ہے اور آج کی رات رمضان ختم ہوتا ہے مغرب پر, جو بندہ عید کی رات میں عبادت کرتا ہے اللہ اس رات کی عبادت کو بہانہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بہانہ بنا دیے ہیں, وہ یہ کہ عید گاہ کو جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. وہ بندے بھی جاتے ہیں جنہوں نے رمضان کو گناہوں سے بچ کر ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے ساتھ اور انہوں نے رمضان کو گزارا ہوگا, وہ بھی عیدگاہ جاتے ہیں. اور بعض اللہ کے بندے جو غفلت کے ساتھ رمضان کو گزارے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی عیدگاہ کو جاتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کی برکت سے اللہ سب کی جو ہے اس دن مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر عجیب بات ہے, یہ تمام باتوں کے اوپر بھاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے پر بندے کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں دو خوشیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا, فرحۃ عند الافطار فرحۃ عند اللقاء الرحمانی. روزے دار جب افطار کرتا ہے, روزہ کھولتا ہے, تو اس وقت میں اللہ اس کو خوشی عطا کرتے ہیں. عجیب دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. آپ غور کریں, آپ کو محسوس ہوگی. اور دوسرا, جب یہ روزے دار جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اپنا دیدار کروائیں گے. اس دیدار کے وقت میں روزے دار کو ایک عجیب خوشی ملے گی, اس کو بیان نہیں کر سکتے, محسوس کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ نے روزے کا بدلہ یہ بیان کیا کہ شریعت کے اندر مختلف اعمال ہیں, تو ہر عمل کا اللہ نے کچھ نہ کچھ بدلہ رکھا اور اس کا وعدہ بھی فرمایا. ان وعد اللہ الحق, اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہیں, مکھرتے نہیں ہیں. تہجد پڑھو گے یہ ملے گا, جماعت سے تم نماز پڑھو گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ ملے گا, خیرات کرو گے یہ ملے گا. فلاں فلاں اعمال کے اوپر الگ الگ اجر کا اللہ نے وعدہ فرما دیا. جب روزے کا اجر اور روزے کا بدلے کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا میں خود دوں گا. اللہ نے روزے دار کے اجر کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ, اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ کا ایک صفتی نام ہے رحمان. رحمان کہتے ہیں اپنوں کو بھی دے اور پرایوں کو بھی دے. اور جب بندے اس رمضان کو ایسے گزارتے ہیں اور اللہ نے اپنے ذات کو خوش پیش کر دیا ہے, تو آپ بتائیے اللہ محروم کریں گے؟ اللہ مغفرت کرنے کے پورے دروازے کھلے رکھ دیے. اب آپ اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر چڑھے ہیں, آمین کہا پہلے سیڑھی پر, دوسری پر, تیسری پر بھی آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے کیسا عمل کرتے ہوئے آپ کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جبرائیل امین میرے پاس آئے, آ کر انہوں نے یہ بدعا دی, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص تو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ نے کتنے بہانے بنا دیے, یہاں تک کہ اپنی ذات کو پیش کر دیا. تو یہ تو اللہ نے تو انتہا کر دی مغفرت کی. اگر بندے اس رحمت والے مہینے میں, اپنی مغفرت والے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرائے, تو واقع میں جبرائیل امین کی بدعا اور اللہ کے نبی کی آمین کا وہ یقیناً مستحق بن سکتا ہے. اللہ کے نبی طائف کے اندر پتھریں کھا کر بدوائیں نہیں دی, اپنے بدن سے خون بہا. اللہ کے نبی نے اس امت کو بدوائیں نہیں دی. جبرائیل امین نے آ کر بدعا کے جملے کہے, اللہ کے نبی نے آمین کہا. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اتنے سارے مغفرت کے بہانے ایک جگہ اس مہینے میں جمع کر دیے. اگر بندہ اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ شقی ہو سکتا ہے,
محروم ہو سکتا ہے, بدبخت ہو سکتا ہے. میرے دوستو, یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے اس ہندوستان کے اندر بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اکبر جس نے دین الہی نکالا تھا اس زمانے کے یہ بزرگ ہے, اس کا خاتمہ بھی اللہ نے ان کے ذریعے سے اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا تھا. اس وقت یہ بڑے چوٹی کے علماء تھے اور اللہ والے بھی تھے یہ لوگ. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں, اللہ نے اولیاء کو یہ بات کشف کی نظر سے دکھا دی کہ جو 11 مہینے جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ ایسا ہے سمندر کے اندر انگلی کو ڈبائے اور نکالے تو کتنا پانی لگ کر آتا ہے, 2-3 قطرے. تو اللہ کی رحمت کے 2-3 قطرے ہیں جو 11 مہینے برستی ہے بندوں کی طرف, اور رمضان مبارک میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ سمندر کے معنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ بھیجے ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں اس مہینے کے اندر, اور روزوں کے ذریعے سے بندے کو تقوی ملتا ہے. اور تقوی یہ ضروری ہے, جیسا کہ مولانا نے کہا اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ پر جگہ اللہ نے کئی جگہ تقوی کا لفظ ذکر کیا. لگتا یوں ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے اور دیکھنے سے کہ اللہ نے اس ہدایت والی کتاب کو تقوی والے لفظ سے سجا دیا. یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس کتاب کو سجا دیا گیا تقوی کے لفظ سے, اور اس کتاب کو ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں. اللہ تقوی کی حالت میں بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے حد تو یہ کر دی کہ بعض آیتوں میں تقوی کا 1 مرتبہ ذکر ہے, اللہ نے بعض آیتوں میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ. آپ دیکھ لیجیے آیت کے شروع میں تقوی کا ذکر, آیت کے اختتام ہونے پر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں بندوں کے اندر, اور تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہوں سے بچا لینے کا نام تقوی ہے. اور میرے دوستو اس مہینے کے اندر ہم خاص طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم گناہ نہ کریں. مغفرت کے اتنے سامان اکٹھا ہو گئے, اگر ہم پھر بھی گناہ کریں گے میرے دوستو تو آپ بتائیے کہ محرومی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے گی گناہ کرنے پر. گناہوں سے بچیے, جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, چغلخوریاں نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, کسی کے معاملے میں خیانت نہ ہو, ظلم و زیادتی نہ کریں. جتنے ظاہری باطنی گناہ ہیں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں بچانا ہے. یہ کام نہیں کرنے کا کام ہے, اور اس مہینے کے اندر کرنے والے کام کیا ہے, میں اس کو وقت کی قلت ہے بس اس کو گنوا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ جو ہے ان اعمال کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر رمضان مبارک کو اچھی طریقے سے گزارنا آپ سب کے لیے آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنا ہوگا. روزے کا اہتمام کریں, روزے میں لاپرواہی نہ کریں. چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. روزے کا اہتمام ہو. اور دوسرا کام, اس مہینے کے اندر ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں. اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اس مہینے میں کثرت سے استغفار پڑھو. تو ہم پہلے سے پلان کر لیں کہ ہم صبح اور شام 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے. یہ سال میں ایک دفعہ موسم آتا ہے, اس موسم سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. آپ میں سے اکثر تاجر ہوں گے, جب سیزن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نہ دوپہر کے کھانے کی فکر رہتی ہے, نہ خاندان کے شادیوں کی فکر رہتی ہے, یہاں تک کہ خاندان میں لوگوں کے جنازے اڑتے ہیں اس کی بھی فکر نہیں رہتی ہے. بس سیزن دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ والوں کے ذہن میں بھی یہ سیزن کر چل رہا ہوتا ہے. ایمان والے کے اندر بھی سیزن کہہ کر یہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے رمضان کا مہینہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سیزن کو بہت زیادہ چستی کے ساتھ, بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. 3 کام ملتے ہیں. سب سے پہلا کام
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کے کرنے میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں. دوسرا، مال کو پانی کی طرح دین کے کاموں میں خرچ کرتے اس مہینے کے اندر. اور تیسرا، اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر ہمیں ان اعمال کو کرنا ہے. اور دوسرا کام میں نے استغفار بتایا. تیسرا کام، کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں. صبح میں 1000 مرتبہ، شام میں 1000 مرتبہ. آپ اگر پہلے پلان کریں گے تو رمضان میں عبادتیں کرنا آسان ہوگا. پھر چوتھا کام، ہم جنت کا اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ، آپ نے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے حق میں آپ ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھ دیجیے. اور اس کے بعد ایک کام یہ کہ جہنم سے پناہ مانگی جائے. اللہ، آپ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند ہی رکھ دیجیے. پھر ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر سحری اور افطار کے وقت میں. ہم سب لوگ سال بھر پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں. کاروبار کی پریشانی، بیوی کی پریشانی، بچوں کی پریشانیاں، قرضے کی پریشانیاں اور وغیرہ وغیرہ، بیماریوں کی پریشانیاں، مختلف پریشانیوں میں ہم سال بھر پریشان رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرما کر کہتے ہیں افطار کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی، ہے میرے بندو، اے میرے بندو، تم ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے رزق کا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے میں اس کو حاجت عطا کروں. اسی لیے سحری اور افطار کے وقت میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. عورتوں کو چولہے میں مت لگائیے عصر سے مغرب تک. عصر سے پہلے پکا کر عورتوں کو فارغ کروا دیجیے اور خود بھی اپنے کاروبار کو عصر سے مغرب تک بند کر دیجیے. کر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں سارے لوگ بیٹھ جائیے، اللہ کا ذکر کیجیے، کلمہ طیبہ کا، استغفار کا. اب جو دعائیں کیجیے. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی دعاؤں کی فہرست تیار رہنی چاہیے، کیونکہ عین وقت میں یاد نہیں رہتے. اب لکھ کر رکھ لیں گے، روزانہ سحری میں چھٹی کو نکالیں گے، افطار میں نکال کر دعا کریں گے. آپ 30 دن سحری میں، افطار میں، روزانہ اللہ سے بار بار مانگیں گے تو آپ بتائیے کہ اللہ نہیں دیں گے؟ اللہ ضرور دیں گے. کیونکہ دنیا کے صحیح آدمی کے پاس جا کر 1 روپیہ مانگے تو وہ 1 روپیہ دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندے مہینہ بھر مانگے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذری بھی کمی نہیں ہوتی ہے. چونی دینے سے، 1 روپیہ دینے سے اس دنیا کے غنی کے دروازے، غنی کے خزانے میں، جو بندہ مالدار ہے اس کے خزانے میں 1 روپے کی کمی ہوگی. اللہ پوری مخلوق کو سب کچھ دے دے تو بھی اللہ کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے پڑھے. اور ایک عمل یہ کرے کہ صدقے کی کثرت کرے. اور ایک عمل یہ کرے کہ نوافل کا اہتمام، تراویح کا، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، طلاق التوبہ، صلاۃ التسبیح، نوافل کا اہتمام کرے. اور اس کے اندر ایک کام یہ کرے کہ ہم جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق روزہ داروں کو کھلائیں. میرے دوستو، محلوں میں، مسجدوں میں اطراف افطار پارٹیاں کرتے ہیں. افطار پارٹیوں کے کرنے میں ہم ایک اجر کمانے کے لیے کرتے ہیں اور دن بھر گرما میں میووں کو، فروٹس کو پکوان کرانے میں گرمی میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دھوپ میں کام کرتے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھتے اور عشاء کی نماز تو تھک کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. عشاء کی نماز چلے جاتی ہے، تراویح چلے جاتی ہے. ایک کام کرنے کے لیے شیطان نے ہمیں کیسے پٹی پڑھا دیا کہ بھائی افطار پارٹیاں کرو. افطار پارٹیاں کر جو ہے ثواب کمانے کے بجائے رمضان میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اب رمضان میں گناہ کبیرہ کریں گے تو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ آپ سوچیے. ہاں، روزہ داروں کو کھلانے کا اجر ہے اپنی حیثیت سے. اڑوس پڑوس میں بھیج دیجیے، غریب لوگوں تک جو ہے پہنچا دیجیے خاموشی کے ساتھ. وہ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، سحری کریں گے، پورا اجر آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ کام کریں. اور آخری 2 کام یہ ہے کہ ایک تو یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہے. رمضان جو ہے گرما میں ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، صبر کیجیے. صبر نہیں کر کے روزہ لگ رہا بول کر موبائل فون میں اور دوسرے کاموں میں لگیں گے، اجر بھی ضائع ہو جائے گا اور نام عمل میں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ لکھا رہ جائے گا. صبر کریں گے اللہ اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کو اللہ جنت دیتے ہیں. آخری عمل ہے وہ ہے اعتکاف والا عمل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی کے اندر دنیاوی کاموں کو اور دینی تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر ایک کونے میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے.
10 راتیں پورے جاگ کر عبادت کر کر گزارتے تھے نبی علیہ السلام. ہم سال بھر دنیا کماتے ہیں, آخرت کو کمانے کے لیے 10 دن اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جانا کوئی سی مشکل بات ہے دوستو. اعتکاف کریں 10 دن اللہ کے گھر کے اندر, شب قدر پائیے. جو راتوں میں اعتکاف کریں گے, عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ شب قدر کو بھی بہانہ بنا کر مغفرت فرما دیتے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. رمضان آ رہا ہے ہمارے لیے, ہماری مغفرت کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈال کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی تمام خیریں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر.